بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. ہم اپنے کچن میں ہیں جہاں پر ہمارے شیف موجود ہیں جو آج کیا پکانے جا رہے ہیں. آج بن رہے ہیں متیا سب میرین سینڈوچز. اور پکیں گے نہیں, اسمبل ہوں گے کیونکہ سینڈوچز جسٹ جو بلڈ ہوں گے. اس کے لیے انگریڈینٹس آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں. بالکل, اس کے انگریڈینٹس نوٹ ڈاؤن کر لیجئے. آپ کو چاہیے فرینچ بیگٹ یا فرینچ بریڈ کا جو لوف ہوتا ہے, یہ فٹ لانگ ہوتا ہے, اس سے بھی بڑے آپ لے سکتے ہیں. سو آپ اس کو کٹ کر لیجئے اراؤنڈ 6 انچز کے پیسز میں. اور یہ بلونا سلائسز ہیں, چکن بلونا. اٹس اے کولڈ کٹ آف میٹ, یعنی ایک فروزن فارم میں آپ کو ملے گا. آپ اس کو ڈی فروسٹ کر لیں, اویلیبل ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو کوئی بھی میٹ فلنگ یوز کر سکتے ہیں, لائک ٹکا چنکس یوز کر سکتے ہیں, روسٹڈ بیف کر سکتے ہیں, ہنٹر بیف کر سکتے ہیں. چوائس از آل یورز. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ لیٹس ہے, سلاد پتا کوئی بھی لے لیجیے, آئس برگ لے لیں یا نارمل جو ریمین لیٹس ہے وہ لے لیجیے. چیز سلائسز چاہیے, جتنے آپ کو چیزی چاہیے سینڈوچ اتنے. یہ بٹر ہے اور یہ میونیز ہے. ہاف کپ بٹر ہاف کپ میونیز کو مکس کر کے اس کی ایک بیس بنائیں گے تاکہ ہم اس کے اوپر اسپریڈ کر سکیں. تھوڑی سی سیلڈ ہے جس میں ہمارے پاس یہاں پہ کٹ ٹومیٹوز ہیں, یعنی سلائس کٹے ہوئے ٹومیٹوز, اور انین رنگز ہیں. یہ ہیلاپینو پیپرز ہیں, میکسیکن پیپرز ہوتی ہیں. اس کی جگہ آپ سرکے میں بھیگی ہوئی ہری مرچیں بھی یوز کر سکتے ہیں. اور کالے زیتون آلیوز جو ہیں یہ بھی آپ کی اپنی چوائس ہے, اگر اویلیبل ہیں تو آپ اس میں یوز کریں. سیزننگ میں ہاٹ ساس ہے, مسٹرڈ ہے, کیچپ ہے, اور اوریگانو سے تھوڑا سا اس کو اسپرنکل کریں گے اور بلیک پیپر ڈالیں گے اور سالٹ ڈالیں گے. مزیدار سے سینڈوچز. اور کتنے ٹائم میں بن جائے گی؟ یہ ساری چیزوں کی پریپریشن ہے, بیسیکلی آپ کو کٹنگ کرنی ہے سیلڈس کی اور سب چیزوں کی. اسمبلنگ میں کوئی ٹائم نہیں لگتا, یہ آپ جتنے بنائیں اتنے کھا لیں. چلیں ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے منان, پھر آپ یہ اسمبل کر کے یہ بنائیں, تب تک ہم چلتے شان کی طرف. جی شان. تھینک یو مدیہ. اور اب وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ جیو اخبار کا. اور ہمارے ساتھ ہیں افتخار صاحب. بہت شکریہ افتخار صاحب آپ کا آج ہمارے ساتھ آنے کا. سر ابھی ہاشمی صاحب آئے ہوئے تھے, ان سے میں نے دیکھا وہ جا رہے تھے آپ کی ملاقات سے, تو وہ انہوں نے کچھ انکشافات کیے کہ یہ جو زرداری صاحب نے اپنے ایک سپیچ میں میاں صاحب کو بہت کچھ کہا, میاں صاحب نے اپنی سپیچ میں زرداری صاحب کو بہت کچھ کہا, تو وہ ان کا موقف یہ تھا کہ یہ دونوں اصل میں اگر دوبارہ موقع ملا ان کو تو یہ ضرور کولیشن گورنمنٹ میں دوبارہ اکٹھے ہوں گے. تو آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں, جہاں تک مخلوط حکومتیں بننے کی بات کی جاتی ہے شان, یہ ہر جگہ ممکن ہے. سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی, اور پاکستان کی ایک بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں جو سیاست ہو رہی ہے اب تک وہ کوئی نظریاتی سیاست نہیں ہے. یہ سیاست اقتدار میں آنے کے لیے ہے, اور جب آپ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں تو کچھ آپ گیو اینڈ ٹیک کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اگلے الیکشن میں پی پی پی, ایم کیو ایم, اے این پی اور کاف لیگ جو ہیں وہ بطور اتحادی الیکشن لڑیں گے؟ ابھی تو انہوں نے یہ کہا, پچھلے دنوں اگر آپ نے دیکھا ہو آصف علی زرداری صاحب نے جو میٹنگز کی ان کے ساتھ, اس میں انہوں نے کہا کہ ہم سب اکٹھے الیکشن لڑیں گے. اور اگر اکٹھے الیکشن لڑیں گے تو اس کا مطلب وہ اتحادی ہوں گے, کیونکہ الیکشن تو وہ اپنے جھنڈوں کے تلے لڑیں گے اور اپنے جو ان کے پارٹی کے مینیفیسٹوز ہیں ان کے حوالے سے لڑیں گے, لیکن اقتدار میں آنے کے لیے وہ پھر اکٹھے ہو سکتے ہیں. گورننس کے جو ایشوز ہیں پاکستان میں وہ بار بار ناکام کیوں ہوتے ہیں سر؟ اس کو کیا وجہ ہے کہ یہ تسلسل سے نہیں چلتے؟ شاید گورننس میں واقعی ناکامی آ رہی ہے. آج جو مشکلات ہیں یہ جمہوریت کی ناکامی نہیں ہے, یہ گورننس کی ناکامی ہے. گورننس کے لیے جو نظام ہم نے قائم کیا ہے وہ شاید اب ڈیلیور کرنے کے قابل نہیں. پھر آپ کہو گے کہ آپ بھی ایک جنرلائز بات کر رہے ہیں. مثلا ہم ایک محلے کو لے لیں, محلے میں جو قوانین اس صوبے کے اندر موجود ہیں ان کا اطلاق ہوتا ہوا آپ کو نظر نہیں آتا. محلے میں موجود جو دکان ہے کریانے کی, وہاں پہ جو چیزیں فروخت ہو رہی ہیں وہ 2 نمبر ہو رہی ہیں. ان کو پکڑنے کے لیے جو قانون ہے, جو فوڈ کا انسپیکٹر ہے وہ وہاں پہ کام نہیں کرتا. جو محلہ ہے اس میں جو گھر ہیں ان کے پاس اپنے نقشے ہی منظور نہیں ہیں, حالانکہ نقشے کے بغیر گھر بنانے کی اجازت قانون نہیں دیتا. اب جو وہاں پہ دکانیں ہیں وہ کوئی ٹیکس دینے کو تیار نہیں. آگے چلتے ہیں, اس محلے میں بجلی چوری ہو رہی ہے, اور بجلی چوری ہونے کے عمل کو سب جانتے ہیں محلے والے, لیکن وہ ایک دوسرے کو چھپا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو بچا رہے ہیں, ایک دوسرے کی شکایت بھی نہیں کر رہے. آگے چلتے ہیں, اسی محلے میں پانی چوری ہو رہا ہے. منع کیا گیا کہ پانی کا جو پائپ ہے اس پہ بمبی لگا کے آپ پانی کو سک نہیں کر سکتے, وہ بھی ہو رہا ہے. آگے چلتے ہیں, محلے میں غلاظت پڑی ہے, اس کی صفائی کا کوئی جو محکمہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ وہاں کی ہے وہ اس کی صفائی کو ذمہ داری نہیں کر رہی. محلے میں آپ کو نظر آئے گا ایک آدمی نے بھینس باندھ رکھی ہے, حالانکہ بھینسیں شہر میں آ نہیں سکتی. تو میں نے 5-7 چیزیں آپ کو گنوا دی ہیں محکموں کی ناکامی. ایک محلے میں تو ہم محکموں کی جو کامیابی نہیں دیکھتے, ہم ناکام ہو گئے ایک محلے کو چلانے میں. تو یہ گورننس کا بحران ہے اور میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. اس کو بہتر کرنے کے لیے سب سے زیادہ ذمہ داری پاکستان کے عوام پر بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ بھی بطور شہری اپنی رسپانسبلٹی ادا کریں. صرف
हुक्मरानों की या सियासी पार्टियों का ही काम नहीं है, या सिर्फ हुकूमतों का ही काम नहीं है वो काम करें। ये जितनी बातें मैंने गिनवाई इन सब में शहरियों को खुद भी रोल प्ले करना है। तो गवर्नेंस अगर वापस आएगी तभी आ सकती है जब शहरी, हुकूमत और हुकूमती तमाम अदारे मिल के काम करें, तो हम उस गवर्नेंस को वापस लाने में कामयाब हो सकते हैं जो अब लुढ़कती जा रही है। मैं हमेशा ये सवाल आपसे इसलिए पूछता हूँ ताकि अवाम को इसका, क्योंकि अवाम का जो रद्द-ए-अमल होता है इस बात पे, जमहूरियत पे वो हर चीज़ को आयद कर देते हैं। गवर्नेंस है तो अब मुझे बताओ, अगर भैंस बांधने की ममानियत है और हम भैंस बांधते हैं तो इसमें सियासतदान का क्या कसूर है, जमहूरियत का क्या कसूर है? अगर हम बिजली चोरी होती है, बिल्कुल होती है, और हमें इल्म होता है बिजली चोरी कौन कर रहा है। करप्शन में तो सियासतदान का हाथ है ना। किस हद तक? आपके सामने जितने केसेस, क्या आप मुझे कन्विंस करना चाहते हो कि पाकिस्तान के जो 1100 मुंतखब नुमाइंदे हैं वो पाकिस्तान के तमाम प्रॉपर्टी के मालिक हैं? क्या पाकिस्तान के ये 1100 लोगों के पास पाकिस्तान की सारी दौलत है? क्या इन 1100 लोगों के पास पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज के सारे शेयर्स हैं? मैं ये नहीं मानता, ऐसा नहीं है। ये कहानी शुरू की गई है सियासत को बदनाम कर लेने के लिए और सियासतदानों को बदनाम करने के लिए, क्योंकि वो अवाम के नुमाइंदे हैं। शान, अवाम का नुमाइंदा अवाम से दूर नहीं रह सकता। आपका जो MNA और MP होता है ना, वो किसी न किसी तौर पे आपके किसी न किसी काम के लिए हाजिर होता है, लेकिन जो आदमी मुंतखब नहीं होता वो अवाम को किसी तौर पे जवाबदेह नहीं होता। ये फ़र्क याद रखिएगा। आप ज़रूर जमहूरियत में खामियां ढूंढें और खामियों की निशानदेही करें, लेकिन यकीन करें कि जमहूरियत बाहर तौर अवाम के लिए है। बिकॉज ये लोग उस MNA और MPA के घर जाके उसके दरवाजे को खटखटा सकते हैं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, चौथे दिन उस MNA MPA को उस आदमी की बात सुननी पड़ती है जो उसका वोटर है। लेकिन फौजी और ब्यूरोक्रेट ऐसे नहीं है, आप उनके घर पे जाके दस्तखत नहीं दे सकते, आप उनसे अपना काम नहीं करवा सकते। तो एक फ़र्क है और इस फ़र्क को हमें तस्लीम करना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। डोंट गो अवे। Thank you for staying with us. We are back from the break. अच्छा सर, बात वहीं चल रही थी कि वो उसको पनपना चाहिए, उसको बढ़ना चाहिए। बड़े मैं आपके साथ हूँ, जमहूरियत के साथ हूँ। बल्दियाती इंतखाबात हैं, ये भी एक जमहूरियत का बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं तो इसका बहुत बड़ा, तो अगर हम इसको हर मोड़ पे पंचर कर देंगे और इलेक्शन से 4 साल गुजारने के बाद हमें अचानक ख्याल आएगा कि यार बल्दियाती इलेक्शन भी करा लो, अफसोस की बात है। तो अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम जमहूरियत को कहेंगे हम मानते नहीं। नहीं, हम जमहूरियत को कहेंगे कि इस आज के खाने में मिर्चें कम हैं, लेकिन खाना तो हम खा रहे हैं, हम खाने को फेंक नहीं रहे। हम कह रहे हैं मिर्चें कम है, हम वार्न कर रहे हैं पकाने वाले को कि देखो अगली दफ़ा जब खाना लेके आना तो उसमें मिर्चें दुरुस्त लेके आना। हम वार्न कर रहे हैं आज के इस डायलॉग से कि सियासी जमातों सुन लो। हाँ। 4 साल के बाद आपको ख्याल आ गया, आइंदा ऐसा नहीं करना। हाँ। आइंदा लोकल बॉडीज के इलेक्शन बरवक्त कराना। आप और मैं ये कह रहे हैं। हाँ। दैट्स गुड। देखिए सर, बात फिर ये कि जितने भी बमा इमरान खान साहब, उन्होंने भी कोई बल्दियाती इलेक्शन के ऊपर कोई बात नहीं की है, और ये जरदारी साहब की तरफ से पहला इनिशिएटिव जो आया है, अभी भी किसी और सियासी पार्टी की तरफ से नहीं आया। ये क्या? नहीं, सियासी पार्टियों ने मुतालबा तो किया, लेकिन सियासी पार्टियों की एक कमज़ोरी है, और इस कमज़ोरी को हमने देखा भी है कि वो लोकल बॉडीज़ के निज़ाम से पीछे हट रही हैं और उसको तो नहीं लेके आएंगे। ये अफसोसनाक बात है, करेंगी। लेकिन ये आपके ख्याल में ये जो बल्दियाती इलेक्शन है, ये जमहूरियत का बहुत बड़ा हिस्सा है? इसलिए इससे कि 74,000 पीपल विल पार्टिसिपेट, 74,000 अफराद को मुंतखब करेंगे। पाकिस्तान के लोग 74,000 अफराद को मुंतखब करेंगे अपने मामलात को तय करने के लिए, और एक महल्ले से शुरू होकर ऊपर को जाएगा तमाम मामलात को तय करने के लिए। मसालती अंजुमनों की बात की गई है, जो छोटे मामलात हैं लेन देन के, वो तय किए जा सकते हैं। आपके हर इलाके को चलाने की गवर्नेंस की जो मैं बात कर रहा हूँ, उसको बेहतर करने के लिए इख्तियारात भी वहीं पे दिए गए। और दुनिया में जब जो मुल्क हैं वो ऐसी गवर्नेंस से चल रहे हैं जो निचली सतह पे आवाम की मदद से चलाई जाती है। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जमहूरियत का, और जमहूरियत का एक समझ लें सेहरा ही है कि आवाम जो है उसमें पार्टिसिपेट करे हुकूमत में और साथ साथ उसके चले। इसमें सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, समझने में भी शायद अच्छा लगता हो, देखने में नहीं आता है इतना। क्या वजह है इसकी सर? अभी इतना इसके तसलसल से हमने दिखा नहीं। जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन है 2 मरतबा हुए हैं, 8 साल चले हैं। जिन शहरों में अच्छी क़यादत थी वहाँ पे अच्छे नतीजे हैं। मसलन कराची में देखें, वहाँ पे नतीजे इसके अच्छे हैं।
اور پاکستان کے اور جو ان شہروں میں جو لوگ الیکٹ ہو کے آئے اور انہوں نے اپنی ذمہ داری سمجھی، انہوں نے لوگوں کو پرفارم کر کے دیا ہے، انفراسٹرکچر کے حوالے سے، سڑک کے حوالے سے، فلائی اوورس کے حوالے سے، پلوں کے حوالے سے، سینیٹیشن کے حوالے سے، پانی کی سپلائی کے حوالے سے. یہ وہ چیزیں جو کچھ شہروں میں ہوئی ہیں جہاں پہ اچھے لوگ، زیادہ افیکٹو لوگ آئے، انہوں نے کیا ہے. لیکن پھر جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مسلسل عمل ہے، یہ 1 سال یا 2 سال یا 3 سال کا نہیں ہے، کیونکہ اس کو چلتے رہنا چاہیے. آپ ایک سڑک بنا دیتے ہیں، 1 میل اگلے سال 1 میل سڑک اور بنانی ہے، یعنی 1 میل کی سڑک بنا دی اور اگلی سڑک نہیں بنائی. اس کو اسی طور پہ دیکھا جائے. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ان میں آپ کو ول نظر آتی ہے کہ بہتر ٹھیک کرنے کی؟ اگر ول نہیں ہوگی تو ریپلیس ہو جائیں گے. 4 سال تو گزار ہی جائیں گے سر. نہیں، ریپلیس نہیں. پھر جس دن عوام الیکشن اناؤنس ہو جائے اور لوگ ووٹ ڈالنے نہیں آئیں گے نا شان، میں اس دن مان لوں گا جو آپ کا فلسفہ ہے. جب تک لوگوں کا ایمان ہے اور لوگ ووٹ ڈالنے آتے ہیں. سر لوگ تو برادری سسٹم پہ ووٹ ڈال رہے ہیں، تو پھر ہم برادری سسٹم کو چھوڑ دینا. نہیں پھر لوگ ہیں نا، اگین پیپل. دیکھو اپنے ذاتی مفاد، ایک مستحکم پاکستان کی بات ہو رہی ہے، کیا مستحکم کشمیری کی نہیں، مستحکم جٹ کی نہیں، مستحکم پاکستان کی بات ہو رہی ہے. یہ بات عوام کو سمجھنی چاہیے نا. جب عوام یہ بات سمجھیں گے، اپنی برادری سے ہٹ جائیں گے، اپنے ذات اور قبیلے سے ہٹ جائیں گے، تو پھر وہ زیادہ نظریاتی سیاست کی طرف جائیں گے. یہ بات تو میں شروع میں کہہ رہا ہوں. ہاں کہ نظریاتی سیاست کا میں نے شروع میں بات یہ کی کہ ہم نظریاتی سیاست سے دور ہو گئے، اور اس کی نشاندہی آپ نے بڑی خرابی کی. اچھی بات ہے کہ عوام اپنی ذات برادری سے بالا تر ہو کے ووٹ دیں گے. کیا خوف ہوتا ہے سر ان کو اپنی برادری سے نکلنے کا؟ کیا خوف ہے؟ تو آپ اپنا ووٹ دینے جاؤ تو اس پارٹی کو دینا جو آپ کی سوچ کے بہت قریب ہو. ٹھیک ہے نا؟ یہ طریقہ کار ہے. اور آپ باقی دوستوں کو اپنے کو بھی کہو کہ بھائی اس پارٹی کو دو. ممکن ہے آپ کی سوچ والے زیادہ ہو جائیں اور پھر وہ سوچ پاکستان میں آ جائے گی جس کی نمائندگی آپ کرتے ہو. میں یہ سوالات کرتا ہوں، اس میں میرا فلسفہ جو ہے، میرا نظریہ جو ہے وہ عوام کا نظریہ اور فلسفہ. میں چاہتا ہوں کہ ہمیں عوام کو جمہوریت سے ٹرسٹ جو ہے. آپ کی گفتگو سے کوئی اختلاف نہیں، بیکاز میں بھی جو عوام چاہتے ہیں وہی میں چاہتا ہوں. وہی چاہتا ہوں کہ جمہوریت کا جو ٹرسٹ ہے وہ برقرار رہنا چاہیے، اور جمہوریت کو جو دعوے دار ہیں اور جو جمہوریت کو دکھا رہے ہیں اور لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، میرا اپنا یہ ذہن ہے کہ ان کو اور کرسٹل کلیئر ہونا چاہیے اپنے تعلقات میں، اپنی باتوں میں، اپنی پالیسیز میں. تو میں آپ کا آج کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، کیونکہ آج آپ نے بہت وقت نکالا اور میرے بہت سی چیزیں میں سمجھنا چاہتا تھا آپ سے. میں آپ سے بہت سیکھتا ہوں، ہر وقت سیکھتا رہتا ہوں آپ سے. اور جتنی بھی میری جمہوریت کے بارے میں نالج ہے وہ بھی آپ کی دی ہوئی ہے، اور میں آپ سے ہی سمجھ کے. سب ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. بالکل، میں تو آپ سے بہت سیکھتا ہوں. تو آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے، اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.